بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ بھی قرآن کریم کی ان سورتوں میں سے ہے جو عام طور پر مسلمانوں کو یاد ہے۔ یہ سورت، اس کا نام سورۃ الکافرون ہے، اور اسے سورۃ العبادت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی 2 رکعت سنت میں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح فجر کی سنت کے علاوہ مغرب کے بعد کی جو 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس سورت کو پڑھتے تھے۔ متعدد صحابہ سے، یعنی بہت سے صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ سورہ کافرون اور قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جسے 4 کل کہا جاتا ہے، اس کو پڑھتے رہا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے پڑھنے کی تلقین کی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر سفر میں رہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا عمل بتاؤں، اگر وہ عمل کرو گے تو سفر میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خوشحال رہو گے، سفر میں تم مسرت حاصل کرو گے، سفر میں تم جو ہے نقصان سے بچو گے۔ فرمایا نعم یا رسول اللہ، بالکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سفر پہ نکلا کرو تو قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ النصر اذا جاء، قل ھو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس 5 سورتوں کو پڑھ کے نکلا کرو۔ سفر میں اس 5 سورت کا جو ہے وہ تم ورد رکھا کرو۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب سے یہ عمل شروع کیا، مجھے سفر میں کبھی کوئی نقصان اور کوئی جو ہے تکلیف دہ چیز لاحق نہیں ہوئی، میں ہمیشہ خوشحالی کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ یہ اس صورت کے فضائل ہیں۔ فرماتے ہیں ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈنک مار دیا، بچھو نے کاٹ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھتے اور جو ہے نمک اور پانی ملا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہ نمک والا پانی ڈالتے جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے جاتے، قل یا ایھا الکافرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی برکت سے زہر کو زائل اور ختم کر دیا۔ سب چیز قرآن میں ہے لیکن محبت ہم کو نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے کہ مجلس ہوتی ہے، 20 منٹ بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کوئی اکثر مصلی وہ ہیں ہمارے جن کی کوئی سروس نہیں ہے،
وہ بیٹھتے ہی ہیں ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں لیکن دین کی مجلس میں نہیں جڑیں گے. اللہ پوچھے گا, اس کا بھی سوال ہوگا, ہر وقت کا سوال ہوگا. میں نے تمہیں وقت دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتانی مغبوزتان, دو نعمتیں انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے, الصحت والفراغ, ایک صحت اور تندرستی کی نعمت. انسان سوچتا ابھی میں تو میں تندرست ہوں, ابھی تو یہ ہے وہ ہے فلاں ہے, یہ بوڑھا ہوں گا جب کروں گا سب. بوڑھاپے میں دیکھا تو اعضاء ہی نہیں چلتے, اب مسجد نہیں آ پاتا, وضو نہیں ٹکتا, آنکھ ساتھ نہیں دیتے, پیر ساتھ نہیں دیتے. اب مجبوری ہے, جب کرنے کا تھا جب نہیں کیا, اب مجبوری میں چلا گیا. اسی طریقے سے فرصت, آج ہے کل ہے پرسوں کر لیں گے, دھیرے 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 نتیجہ یہ آتا ہے کہ بھائی اب چڑیا چگ گئے کھیت, پچھتاوے کیا فائدہ. اب کہتے ہیں ہمارے پاس اب وقت ہی نہیں ہے. اس لیے اس وقت کی قدر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. فرماتے ہیں کہ سورت کا شان نزول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں توحید کا ڈنکا بجایا, لوگوں کو توحید کا درس دینا شروع کیا, تو بہت سے وہ لوگ ہیں جو اسلام میں آ گئے. بہت سے وہ لوگ تھے جو صرف حد دھرمی اور ناک کی وجہ سے اسلام میں نہیں آئے. اسود, یہ ان کو دماغ میں غرور تھا. کئی اس طرح سے سرداران تھے جن کو یہ بات عار محسوس ہوتی تھی کہ ہم کلمہ پڑھیں, اللہ کو ایک مانے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے. حضور سے آ کر تین شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں صلح ہو جائے. کہا کس بات پہ؟ تو کہا آپ جس خدا کی ہم کو دعوت دیتے ہیں 1 سال ہم اس کی عبادت کریں گے, کسی اور کی نہیں کریں گے, صرف اسی کی کریں گے. دوسرے سال اس کو چھوڑ کر آپ ہمارے ان معبودوں کی پوجا کریں, آپ ہمارے ساتھ لگ جائیں. 1 سال آپ کا 1 سال ہمارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی صورت میں یہ نہیں ہو سکتا, عبادت صرف اللہ کی, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلیے اگر یہ بات آپ نہیں مانتے ہیں تو دوسرا آپشن کہ مکہ مکرمہ کعبہ میں جو وہ بت رکھے ہوئے ہیں, جب آپ آئے تو ہمارے بت کو صرف آپ ہاتھ لگا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا, عبادت صرف اللہ کی ہوگی. تو کہا تیسرا آپشن دیا کہ آپ ہمارے سردار بن جائیں, آپ چاہیں تو آپ کے سامنے ہم جو ہے مکہ کے حسین و جمیل کو لا کر خدمت میں پیش کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, عبادت صرف اللہ کی ہوگی, اللہ کے علاوہ کسی کی. صلح, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر صلح کیا, اور آپ نے قرآن کریم میں تراویح میں سنا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنِحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر آپ کے سامنے کوئی صلح کی پیشکش کرے تو آپ اس سے صلح کر لیجئے اور اللہ پہ بھروسہ کیجئے, وہ سننے اور جاننے والا ہے. لیکن صلح تب ہوگی جو شریعت کے دائرے میں, حدود میں ہو. حدود شرع سے ہٹ کر کوئی صلح چاہے اور ہم سے کہے آپ کو یہ کرنا پڑے جس میں ہمارے ایمان کا خطرہ ہے, تو کہا جان جائے تو جائے, لیکن ایسی صلح نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو تعلیم دی گئی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. بھائی مخلوق کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. ایسی مخلوق کی اطاعت جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہ جائز نہیں ہے. ہم بولتے ہیں وہ تو چلا ہی لیوانو, وہ چلا ہی لیوانو کیا رے چلاوانو, جرے دائرے شریعت میں ہوئی تو چلاوانو. کب چلا لینے کا؟ جب اسلام اور شریعت کے دائرے میں ہو, شریعت سے باہر ہو تو ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے.
اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وہ تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، میں ایک خدا کی کرتا ہوں. تم جو ہے کئی جو ہیں وہ بتوں کی کرتے ہو، یہ میں نہیں کر سکتا. اور پھر فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں. میں اللہ کی کرتا ہوں، تم اللہ کے نہیں کرتے. تم بت کی کرتے ہو، میں بت کی نہیں کرتا. تم یہ سمجھتے ہو کہ کبھی میں لالچ میں آ کر کبھی جھک جاؤں گا اور مستقبل میں جو ہے وہ کر سکتا ہوں تمہارے معبود کی. نہیں کر سکتا. کبھی یہ سوچو ہی مت کہ مجھ سے شرک وجود میں آئے گا. اس میں توحید کا اللہ درس دے رہے ہیں. دیکھیے کفار مکہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. کفار مکہ جب کوئی کام شروع کرتے تو بولتے تھے لبیک اللہم بسمک اللہم، وہ اللہ کا نام لیتے تھے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ پوچھیں پیغمبر ان سے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ کو کفار مکہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. وہ جب کہتے تھے اللہ خالق ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ نے سب، وہ بولتے تھے اللہ کے نام سے شروع کرتے، کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے. لیکن ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے. آج ہم بولتے ہیں علی مشکل کشاں، یہ شرکیہ کلمہ ہے. فلاں بزرگ اختیار کل اس کو حاصل، یہ شرک ہے. وہاں مزار پہ جائیں گے تو مزار والا ہمارے لیے دعا کرے گا. جو خود غسل نہیں کر سکا، کفن نہیں پہ سکا، قبرستان جا نہیں سکا، وہ غسل میں محتاج، نماز جنازہ میں محتاج، قبر میں اترنے میں محتاج، اب اس کو جا کر کے کہ یہاں سے میرا مسئلہ حل ہوگا. نبی سے بڑا کوئی جو ہے دنیا میں نہیں آیا اللہ کے بعد. ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ سنو اے لوگو، تم میرے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد میری ایسی تعریف نہ کرنا، میری ایسی تعریف نہ کر دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کی تعریف کر دی اور اس کو خدا کا بیٹا اور خدا بنا دیا. ایسی تعریف میری نہ کرنا. حضور منع کر رہے ہیں. لیکن یہاں قبروں پہ جائیں گے، اسی کو سب کچھ سمجھیں گے. بھلے وہاں گیا تو اللہ نے، وہاں گیا تو بیٹا ہو گیا. ارے وہاں جانے سے نہیں، وہ اللہ نے دیا. جس طرح بتوں پہ جانے والوں کو دیتا ہے ایسے قبر پہ جانے والوں کو بھی دیتا ہے. جس طرح بتوں والوں کو سپاٹے پڑیں گے ایسے ان کو بھی پڑیں گے. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے. اللہ کو یہ شرک پسند نہیں ہے. اس لیے کہا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور آئندہ بھی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم کرتے ہو. یعنی بتوں کو میں آئندہ بھی ماننے والا نہیں ہوں. اعلان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں کرتا ہوں. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. ہاں میں تمہاری کبھی بھی بات مان سکتا نہیں ہوں. یہ تعلیم دی گئی. اس لیے بھائی دل و دماغ میں یہ بٹھا لو، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہاں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی ذات سے ہونے نہ ہونے کا یقین پیدا فرمائے. ذرہ برابر بھی دل و دماغ میں شک نہیں آنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہاد پہ روانہ کیا. مسلمانوں کو شکست ہو گیا، ہار گئے مسلمان.
اس میں بہت سارے مسلمان گرفتار ہو گئے، پکڑے گئے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ بھی پکڑے چلے گئے۔ بادشاہ نے بلا کر کہا کہ دیکھو تم کو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن تم صرف جو ہے محمد کے بارے میں انکار کر دو کہ ہم نہیں مانتے۔ کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کہا تجھے قتل کر دیں گے، کہا قتل کیا تو میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دے تو میں کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا، جو چاہے کر لے تو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کہا بادشاہ نے اپنے لوگوں سے دیگ منگایا، تیل منگایا، آگ جلایا، تیل کو کھولایا، عبداللہ بن حذافہ کے سامنے ایک شخص کو اندر تیل میں ڈال دیا، چند سیکنڈوں میں وہ انسان گھل کے اس کے اعضاء باہر ہو گئے سب۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا دیکھو اگر تم نہیں مانو گے تو یہی حشر ہوگا۔ تو ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، سوچا کہ یہ نرم پڑ گیا، عبداللہ بن حذافہ نرم پڑ گیا۔ تو کہا کہ ڈر گئے؟ کہ نہیں ڈرا کیوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں اللہ نے ایک مجھے جان دی ہے، ابھی ایک سیکنڈوں میں چلی جائے گی، اللہ اگر مجھے ایسے 100 جان دے تو میں رسول اللہ کے نام پر ایسے 100 جان قربان کر دوں، اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی، اس پر میں تو رو رہا ہوں۔ اب سوچو کیسے مضبوط ایمان والے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ چلو تم ایک کام کرو، تم میرے پیشانی پہ بوسہ دے دو تو میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا مجھے اکیلے کو یا میرے تمام ساتھیوں کو؟ دیکھو مسلمان وہ ہوتا ہے جو سب کا غم کھاتا ہے۔ آج ہمارا پرابلم یہ ہے اپنے جیب کے خاطر قوم کا سودا کر ڈالتے ہیں، یہ آج ہمارا پرابلم، اس لیے ہم یہاں پریشان ہیں۔ ہندوستان میں مسلمان کے پریشانی کی واحد وجہ مسلمانوں کے لیڈروں کا بکنا ہے، بکاؤ لیڈر ہیں قوم کے، قوم کا سودا کرنا کر دیں گے، ان کے پاس مال آنا چاہیے۔ اللہ ایسی دولت سے حرام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کہا سب کو، کہا تم میرے پیشانی پہ بوسہ دو سب کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ آگے بڑھے اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دے دیا، سب کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کو پتا چلا مدینہ میں، حضرت عمر فاروق استقبال کے لیے باہر آ گئے کہ لوگوں کی جان حذافہ نے بچا لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقبال کیا اور اس کی پیشانی کو، عبداللہ بن حذافہ کے پیشانی کو حضرت عمر نے چوما اور حضرت عمر نے کہا یہ تم نے ایک بوسے سے ہزاروں جان بچا لی، اس لیے تمہاری پیشانی کو چومنا چاہیے۔ یہاں مسئلہ ہے اگر کوئی آدمی مجبور کرے کلمہ کفر کے کہنے پر تو زبان سے انسان جان بچانے کے خاطر وہ بول سکتا ہے، جائز ہے، جبکہ دل میں ایمان ہو، دل سے انکار نہ ہو، جائز ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ زبان سے بھی نہ بولے، جان دے دے۔ دیکھو اس نے قتل کرنے کی دھمکی دی، جان لینے کی، کلمہ کفر کہلوا رہا تھا، جان دینے کے لیے عبداللہ بن حذافہ تیار ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کرنے کہے، اس سے جو ہے جان بچ رہی ہے تو کا گناہ کا کرنا واجب ہے، جان کا بچانا ضروری ہے، اس لیے کہ جان اللہ کی امانت ہے۔ تو انہوں نے جان بچانے کے خاطر بوسہ، تو کافر کو بوسہ دینا گناہ تھا، دوسرا کوئی شرک نہیں تھا، لیکن یہاں جان دینے کو تیار تھے، وہاں لوگوں کی جان بچانے کے لیے ان کی پیشانی کو چوم لیا۔ یہ عقل مندی کی بات تھی۔ میرے بھائیوں، ہم میرے اور آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ایمانی جو ہے وہ جذبہ عطا فرمائے، اللہ عافیت اور سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ یہ کب ہوگا؟ قرآن سے رابطہ رکھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اور نہ سمجھ میں آئے تو لوگوں سے پوچھیں۔ اب تو گجراتی میں بھی ملتا ہے، انگلش میں بھی ترجمہ ہے، آپ اس کو پڑھیں، کم سے کم سمجھیں۔ لوگ
اس کو پڑھ پڑھ کے اسلام میں آ رہے ہیں اور ہم کانوینٹ میں پڑھا پڑھا کے اپنی اولاد کا سودا کر رہے ہیں. ہم یہاں تک جا چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی امت کے ایمان کی اور اعمال کی حفاظت فرمائے, روزوں کو قبول فرمائے, تراویح قبول فرمائے. اللہ امت میں جوڑ پیدا فرمائے. اللہ جب تک رکھے عافیت سے رکھے. اللہ جب لے کر جاوے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھے اور آپ کو موت نصیب فرمائے. این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین. بعد وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.